اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 127 سے ہم پڑھیں گے 127، اور آپ نے غور بھی کرنا ہے کیونکہ ہم وہ بیت اللہ کا بھی ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے تھے، اسی طرح وہی شروع ہو رہا ہے کہ دیکھیں بیت کا لفظ آیا، پھر طواف اور اعتکاف کرنے والوں کی بات ہوئی، اور ہم نے آپ کو یہ فوکس کرایا تھا کہ کوئی کویسچن ہی نہیں اٹھا کہ طواف کیا ہوتا ہے اور رکوع کیا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اتنی نون تھیں کیونکہ یہ سب بیت اللہ کے لوگ تھے، اہل کتاب بھی بیت اللہ میں رہتے تھے۔ مطلب اب تو ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہم لوگ اس اندھی تقلید سے نکل آئے، ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ یہ سب اہل کتاب وہیں تھے، اور یہ رکوع، سجود، اعتکاف، حج، روزہ، نماز، یہ سب اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ ہم نے اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا کہ نماز کہاں سے لاؤ گے اور حج کیسے کرو گے، اور فضول کا ہمیں بتایا کہ اتنے ہم جاہل ہیں کہ بس یہ دین تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، جبکہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ دین تو پہلے دن سے تھا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام جو قواعد یعنی عمارت کی اللہ کے نبی تعمیر کر رہے ہیں، اس کا آج ہمیں آیت مل گئی، آیت نمبر 127 بھی، کہ وَإِذْ يَرْفَعُ، جبکہ اللہ فرماتے ہیں پہلا گھر تو یہی مکے میں بنا تھا، لیکن یہاں پر لازماً ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی پہلی بار عمارت تعمیر نہیں ہو رہی ہوگی، یا اس کو دوبارہ صحیح کیا جا رہا ہوگا، یا جو بھی سسٹم ہے، لیکن ابراہیم سے ہی لنک کرتے ہوئے تمام اہل کتاب تھے۔ یہ میرا آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر اہل کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی کہلاتے تھے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو پیار بھی کرتے تھے اور مانتے بھی تھے۔ پھر اگر عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہی لنک تھے، اور جو وہاں کے ریسیڈنٹس تھے مکے کے ہی، جس کو لوگ مشرکین مکہ کہتے تھے اہل کتاب سے ہٹ کر، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین پہ تھے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ باقاعدہ اتنی گرہیں ہماری ساری کے ساری کھل گئیں، اور جو بعد میں بھی جوائن ہوا ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لے کہ یہ اتنی پرانی چیز ہے کہ اہل کتاب بھی اچھی طرح جانتے تھے بیت اللہ کو۔ تو وَإِذْ يَرْفَعُ، آیت نمبر 127 سے ہماری بات شروع ہوئی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، نیچے والے ڈراؤن ٹیپ دے کر کے باکس، جی، وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم، قواعد، بنیادیں، من البیت۔ اب آپ دیکھیں بیت کی کوئی کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ بیت کیا ہے، یہ بیت اللہ کیا ہے، یہ اللہ کا گھر اتنا چھوٹا سا کیوں ہے، یعنی اتنا نون تھا، ہر ایک کو اس کی عزت تھی۔ یہ شرک کرتے تھے، بس یہ عزت بہت کرتے تھے بیت اللہ کی۔ یہ وہی لوگ تھے ہم مسلمانوں کی طرح فرقہ پرست لوگ، سب ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان ہی تھے، سب مسلمان ہی کنسیڈر کیے جاتے تھے، سب اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، سب انبیاء کرام کو ماننے والے لوگ تھے۔ بس ان کی ایگو ہرٹ ہوئی کہ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی شرک میں نفی کر دی، اور انہوں نے جتنی من گھڑت کتابیں اور عربک میں سب کنورٹ کر کر اور جھوٹی بات دین کی منسلک کی تھی، وہ اللہ کے رسول دوبارہ درست کرنے آئے تھے۔ یعنی وہ اللہ کے رسول کا کام، ہر نبی کا کام یہی ہوتا ہے کہ توحید کو دوبارہ سے ریفریش کیا جائے۔ اللہ کرے کہ یہ بات سب کو سمجھ آ جائے۔ تو جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت کی، اور اسماعیل بھی کر رہے تھے، پہلے بھی ہم نے یہی پڑھا، ابھی بھی ہم نے یہی پڑھا، پھر اس کے بعد اللہ بتا رہے ہیں، اللہ کو دیکھیں اپنے نبی کی کون کون سی سنت بتانا ضروری تھا کہ نیکی کا ہی کام کر رہے تھے، لیکن دعا کر رہے تھے کہ اللہ قبول کر لیجئے اس کام کو۔ اس لیے ہمیں بہت پریکٹیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں نیک کام کر رہی ہوں تو اللہ تو قبول کریں گے ہی، اللہ سے کیا دعا کرنا، اللہ سے کیا بات کرنا۔ یعنی ادھر ہمیں سنت پتہ چلی اور ہمیں طریقہ کار پتہ چلا کہ نہیں، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی ایسے باتیں کرتے تھے اللہ سے، ہمیں بھی اللہ سے باتیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے اپنا ریلیشن قائم رکھنا چاہیے،
ہمیں دوسروں سے نہیں کہنا چاہیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کہیں, آپ کی مرضی ہے. مجھے پتا نہیں کیوں بہت برا لگتا ہے کہ یہ کہنا کہ مجھے آپ میرے لیے دعا کریں, کیونکہ مجھے ایسا ہوتا ہے میرا اللہ تو ہے نا, تو میرا اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے میرے اس طرح کی حرکت سے کہ میرے لیے دعا کرنا. اللہ کہیں گے کیوں میں تجھ سے دور چلا گیا تھا. تو اس لیے مجھے تھوڑا اچھا فیل نہیں ہوتا. میں حرام حلال کی بات نہیں کر رہی, بس مجھے اچھا فیل نہیں ہوتا. تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ اپنے اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نیک کام کرتے ہوئے, بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں تقبل منا, اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کام کو قبول فرما لیجئے. سوچئے, نہیں کہہ رہے ہیں کہ قبول تو ہوگا ہی, کہہ رہے ہیں اللہ پلیز قبول کر لیجئے. اس کا مطلب قبولیت کی درجات کو پہنچتا ہے اگر آپ کے نیک اعمال کے ساتھ, اگر کوئی نیک عمل ہے تو آپ کے نیک اعمال ہونے چاہیے. یعنی اگر آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو تو آپ خود بھی مومن ہو, تو وہ جا کر الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اس کا معنی کیا ہے؟ الیہ یصعد, کہ اس کی طرف چڑھتے ہیں تمام کلمہ طیب, باتیں سب اچھی اس کی طرف چڑھتی ہیں, لیکن اس باتوں کو قبولیت اور تقویت کون دیتا ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ. اگر آپ مسجد تعمیر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے قبولیت اس وقت ہوگی جب آپ بھی نیک ہوں گے اور یہ حلال کا پیسہ بھی ہوگا. جب آپ حج کر رہے ہوں گے تو حج تو سبیل اللہ ہی ہے, اللہ کی راستے میں سفر کرنا ہے, لیکن آپ کا نیک ہونا اور آپ کے پیسوں کا حلال ہونا اور آپ کو راستے میں کسی کو دکھانا نہیں, کسی کا حق نہیں مارنا, تب جا کر ہر عمل صالح ہوتا ہے. ایک نماز جیسی نماز اور ایک یہ درس جیسا درس, اگر ہم یہ درس دیتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے, ہم خود ایک گندی گھناؤنی شخصیت ہیں, جو کہ آج کل تو مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ ہر کوئی اتنا سائیکو ہے کہ اوپر سے کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور ہے. اور اتنی ہم سب کو شکایتیں ایک دوسرے سے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جتنا دیندار ہے خدا اس کو پوچھے گا کہ یہ اتنا دیندار بن رہا ہے نہیں دیندار, بہت ہی بھیانک انسان ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی کہیں ایسے ہی تو نہیں ہیں اور ہمیں اپنا آپ سمجھ نہیں آ رہا. تو اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. ہمیں یہ سارا اپنے آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ قبول کب ہوتا ہے کوئی بھی نیک اعمال, جب آپ بھی نیک ہوں اور آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچتی ہو. تو انہوں نے کہا اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما لیجئے. باپ اور بیٹے نے, انک انت السمیع العلیم, آپ سمیع علیم ہیں. دیکھیں یہ مجھے بڑا میرا فیوریٹ ہے سمیع علیم. اس سمیع علیم کا معنی صرف اللہ کا سننا اور اللہ کا جاننا نہیں ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری اندر سے انٹینشنز کو, سوچ تک سے واقف ہوں اور تمہارے ہر عمل میرے سامنے ہے. کہ سمیع علیم کس لحاظ سے ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب جنگ کے لیے نکلے تب بھی آ رہا ہے سمیع علیم, کہ کون تھا جو جان دینے کے لیے تیار تھا اور کون تھا جس پر گشی تاری ہو رہی تھی, اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہم نے اللہ کے رسول کو کیوں مان لیا, ہمیں کیا مشکل پڑی تھی کہ ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا اور اب ہمیں ہجرتیں بھی کرنی پڑ رہی ہیں, پھر ہجرتوں کے بعد جنگیں بھی لڑنی پڑ رہی ہیں, پھر روزے بھی باقاعدہ رکھنے پڑ رہے ہیں, پھر زکوٰۃ بھی باقاعدہ کیلکولیٹڈ دینی پڑ رہی ہے. تو کچھ لوگوں کو اللہ جان گئے. سمیع علیم کا معنی ہوتا ہے اللہ سب کے انٹینشنز کو, اللہ سب کی سوچ تک سے واقف ہے کہ یہ میں کہاں مشکل میں پڑ گیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کو وہ کہہ رہے ہیں اللہ آپ سمیع علیم ہے کہ میں یہ کس مقصد سے بنا رہا ہوں, اللہ آپ میری سوچ سے واقف ہے کہ میں یہ کیوں بنا رہا ہوں, کعبے کی عمارت کی تعمیر میں کیوں کر رہا ہوں. اس پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے اس کام کو قبول فرما کے کیا کر, خاص اللہ کے سامنے وہ اپنی عرضی پیش کرتے ہیں کہ وجعلنا مسلمین, اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو فرما بردار بنا دیجئے. یا نون سے پہلے زبر آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو آپ کا فرما بردار بنا دیجئے. تو اس پر اگر میں سوچوں کہ میرے شوہر کے لیے اگر میں یہ دعا کر رہی ہوں کہ ربنا تقبل منا, اللہ ہم جو بھی صحیح کرتے ہیں اسے قبول فرما لیجئے. وجعلنا مسلمین لک, اللہ ہم میاں بیوی کو آپ کا فرما بردار بنا دیجئے. آپ کوئی مرد ہے کہ اللہ میری بیوی کو بھی میرے ساتھ فرما بردار بنا دیجئے. کوئی جو بھی آپ کے ساتھ اسپاؤسز ہیں, آپ کے بھائی بہن ہیں, آپ کا جو ریلیشن جس کے ساتھ ہے,
آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہم دو کو بھی فرما بردار بنا دیجئے اور ہماری امت کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے ہماری امیجیٹ فیملی بھی ذریت ہے. ہم جن تک یہ کلام کو پہنچاتے ہیں، جن کو ہم جنریشن کہتے ہیں، جنریشن، اللہ جنریشن کو بھی نیک بنا دے. اللہ ہماری امیجیٹ جو ہمارے گھر کی فیملی ہے، اللہ وہ بھی ہماری ذریت ہے، ان کو بھی اللہ امت مسلمہ بنا دیجیے آپ کا، کہ ہم فرما بردار امت ہوں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ یہ اتنے مشکل دورائے میں کہ لوگوں کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ میں بار بار سک ہو گئی ہوں، پاگل ہو گئی ہوں کہ اجماع تواتر سے کتنا غلط رائج ہو رہا ہے جس کو ہم دین مانتے ہیں. تو دیکھیے اللہ اپنے آپ ہر ایک انڈیویجول سے دعا کا کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کہے کہ ارینا مناسکنا. صرف حج کے مناسک کی بات نہیں ہو رہی جو ہمارے یہاں مشہور ہے. ارینا، اللہ ہمیں دکھا، مناسک ہمارے طریقے دین کے، اللہ ہمیں چلا دے ہمارے دین کے طریقے میں. جو لوگ غلط جا رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں سے نہ کیجیے گا. اللہ ہمیں بھٹکے ہوئے گمراہوں میں سے نہ کیجیے گا. اللہ ہمیں دکھا کہ ہمارے دین کے کیا تقاضے ہیں، آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. مجھے جنت چاہیے، مجھے دنیا بھی چاہیے، مجھے آخرت بھی چاہیے. اللہ اپنی ریکوائرمنٹس ہم پر کھول دیجئے اور ہر خیانت سے ہم پاک ہو جائیں اور لوگوں کی خیانت ہم پر کھل جائے. کیونکہ آج کے دور میں تو یہی بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کو، اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے تو آپ تو ضرور دوسروں کے ہاتھوں میں وہ آپ کا کھلواڑ کریں گے، آپ سے کھیلیں گے، آپ کے جذبات سے بھی کھیلیں گے اور آپ کے دین سے بھی کھیلیں گے، اور اللہ کوئی آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں کریں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرنے والے اس معاملے میں کہ ہم اگر منہ بنا کے اللہ کے آگے بیٹھ جائیں کہ اللہ میں کیا کروں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، سب لوگ الگ الگ بولتے تھے، کس کو مانتی، ادھر جاتی ہوں تو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، ادھر جاتی ہوں تو لگتا ہے یہ سارے ہمیں نا ایک سٹروک ماریں گے. اللہ بکواس بند کرو، یہاں سے چلے جاؤ، ان کو داخل کر دو جہنم میں نے تمہاری طرف تنبیہات بھیج دی تھی. اس لیے فضول سمپیتی لینے کی کوشش مت کرو کہ اللہ مجھے نہیں پتا چلتا تھا، ساری چیزیں پتا چلتی تھیں. آئی سائڈ ویک بھی ہو جائے نا تب بھی کپڑے کا مٹیریل پتا چل جاتا ہے ہاتھ لگانے سے، خوشبو سے سالن کا پتا چل جاتا ہے. تو اس لیے دیکھیں حقیقت پسند ہو جائیں، اسی میں ہی ہماری اور آپ کی بھلائی ہے. تو دیکھ لیجئے کہ ہمیں کیا دعا سکھائی جا رہی ہے. ارینا مناسکنا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ارینا مناسکنا، اللہ ہمیں دکھا، اللہ ہمیں دکھائیے وحی کے ذریعے سے، ہمیں توفیق دیجیے، ہمیں ٹائم دیجیے، جبکہ وہ سب ہمارے ہی پاس ہے. یہ تو ہم ایسے ہی رسپیکٹ کے لیے بول رہے ہیں، یہ ہمیں ہی نکالنا پڑے گا ٹائم. اللہ اس کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا ہے. تو ارینا مناسکنا میں بڑی پیاری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ آپ دکھائیے. اللہ نے ہمیں دکھا دیا، قد جاءکم البینات، تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، خود کھولو، دیکھو، وقت نکالو، تھوڑی سی دیر بیٹھ جاؤ. چلو اتنا نہیں کسی کو بور کرو کہ بہت لمبی لمبی گفتگو نہ کرو، ایک آیت بولو لیکن اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو. تو ارینا مناسکنا، اللہ ہمیں دکھائیے ہمارے مناسک، ہمارے طریقے دین کے، اور اللہ ہم پہ رجوع فرماتے رہیے. وتب علینا، اللہ ہم پہ رجوع فرماتے رہیے. اللہ کا اب ہم قانون دیکھیں گے، اللہ کس کو دکھاتے ہیں اپنے طریقے، اللہ کس پر رجوع کرتے ہیں، یہ ہمیں قانون دیکھنا پڑے گا قرآن کی کو کھول کر کہ اللہ کس پر رجوع کرتے ہیں. تب علینا، تب توبہ ہماری قبول کر، ہم پر رجوع فرمائیے. یہ کس کے ساتھ اللہ فیور کرتے ہیں؟ جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، جو اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے، جو تھوڑی دیر غور سے بات کو سنتا ہے یا بتاتا ہے. انشاءاللہ اللہ ضرور ہماری مدد کریں گے. میرا تو یہی ایمان ہے. اگر ہمارے بچے یا ہماری پیارے کوئی بھی ہیں کہتے ہیں کہ کیا کروں، کیا پڑھوں کہ میں اللہ کی ہی رہوں، اللہ کی محبت مجھ پر رہے، میں کیا کروں؟ میں کہتی ہوں بس تھوڑا ٹائم نکالو اللہ کی کتاب کے لیے، اور جو کرو وہ نیکی کرو، اچھا کرو، دل اچھا رکھو بس. اور کوئی راکٹ سائنس ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ پڑھنے کو بھی ایسا نہیں ہے. بس روز تھوڑی دیر قرآن اچھا سا پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ سمجھا کر، انشاءاللہ یہ اچھے رہیں گے. اپنی نمازوں پہ توجہ دو، سمجھ کے پڑھو. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہر کام میں جیسے ہم گھر کے کام صبح اٹھتے ہی شروع کر دیتے ہیں،
چادر کو صحیح کیا، چپل کو سائڈ پہ کیا، بالوں کو کس طرح سے کرنا ہے، برش کیا، کیا کچھ ہم نہیں کرتے ہیں. جو راستے میں کچرا آ رہا ہوتا ہے موٹا موٹا اسے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں. ہم گنتے ہیں؟ ہم کام نہیں گنتے، ہم بالکل نہیں گنتے. ایسے ہی ہماری لائف ہے. جو کرو اچھا کرو، جو سوچو اچھا سوچو، نیت اچھی بار بار کرو تو اللہ آپ پر رجوع فرماتے رہیں گے. کہ آپ کے دل میں برا خیال آیا، آپ نے کہا استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کرتے چلے جائیں گے. انکا انت التواب الرحیم. ہم نے اللہ کو کہا اللہ آپ ہی ہیں جو رجوع فرمانے والے ہیں اور بڑے رحیم ہیں. لیکن قانون تو ہمیں ہی دیکھنا پڑے گا نا کہ اللہ رحیم کس پر ہیں اور اللہ رجوع کس پر فرماتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب مبعوث کیجئے، بھیجئے ان میں ایک رسول. اب آپ نے دیکھا ان لوگوں میں، یعنی بیت اللہ سے جو دین نکلے گا، مرکز سے جو دین نکلے گا وہ پوری دنیا میں پھیلے گا. اس کا مطلب اس مرکز میں تمام جماعتیں موجود تھیں. اہل کتاب، مشرکین مکہ، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام والے تمام لوگ موجود تھے کہ انہوں نے مرکز میں مبعوث کرنے کے لیے کہ مرکز میں تمام کتابیں بھی اگر عبرانی زبان میں بھی تھیں تو عربک میں اللہ کی کتاب آ چکی تھی. عربک میں ان سب کے پاس انڈرسٹینڈنگ تمام کتابوں کی آ گئی. اس لیے ہم پر وہ آیتیں کھل گئیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بھیجا تاکہ تم سمجھو. ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ تاکہ تم عقل سے کام لو، اس لیے میں نے عربی زبان میں بھیجا، تو ہمیں تو نہیں آتی. تو اس کا مطلب اس وقت میں تمام بڑے بڑے فیوڈل لارڈز، تمام بڑے بڑے علماء سب عربی دان تھے. وہاں سے جو مرکز سے دین نکلتا وہ پوری دنیا میں پیش ہوتا اور ہمارے پاس آج موجود ہے. ہمارے تمام علماء چاہے بنگالی ہوں، چاہے کہ ملیشین ہوں، کوئی بھی ہوں، چائنیز ہوں، جو بھی مسلمان علماء ہیں ان سب کے لیے لازمی ہے کہ وہ عربی جانیں. اور وہ سب جانتے، عربی سب جانتے. اس سے پتہ چلا ہماری مدر ٹنگ اگر کہلائے تو مسلمانوں کی عربک ہی کہلاتی ہے. تو اس لیے غور کیجئے گا کہ یہ بھی ہمارا کہنا کہ جی ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ کے رسول آئے، میرے نزدیک تھوڑا سا ایرر والا جملہ ہے کہ ان کی وجہ سے نہیں، ہم کہیں گے کہ انہوں نے بھی دعا کی تھی. ہر نبی کو امت کے سنوارنے کی فکر رہتی ہے، ہر نبی کو امت کی فکر رہتی ہے. مجھ کو اور آپ کو بھی اس فکر کی وجہ سے میں اتنا ٹونٹنگ انداز اختیار کرتی ہوں. یہ جو میرا طنزیہ انداز ہے نا، بہت شاید میری نسوں میں بس چکا ہے. یہ اسی لیے ہی ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنی امت تک جو بتانا ہے کہ خدا را بہت جھوٹ بول دیا ہے، ہم نے بہت جھوٹ بولا ہے اور ہمارے بچوں کے اندر جھوٹ چلا گیا ہے. جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایک گھر بھی مت رکھیے گا زمین پر، کیونکہ اب یہ نہیں پیدا کریں گے مگر کافر فاجر پیدا کریں گے. اللہ نہ کرے ہم اس کیٹیگری میں داخل نہ ہو گئے ہوں. تو اب غور کیجئے گا کہ ہم کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی امت کی درستگی کے لیے یہاں پر میسنجر کے لیے دعا کی تھی جبکہ خود موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ مبعوث کیجئے ان میں ایک میسنجر، من ہم، انہی عربی میں سے ہو. میری ایکچولی انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، پتہ نہیں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. من ہم بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. من ہم، انہیں جو بہت اللہ کے رسول سے چڑ آتی تھی نا، جو آیتوں میں آ رہا ہے کہ کیا دو بڑی بستیوں میں سے یہی انسان ملا تھا، یا یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی اور ہو. ان کو اللہ کے نبی کی پرسنالٹی بھی بس سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ ان کی باتیں توحید پر تھی نا 100%. اس لیے ان بڑے بڑے لوگوں کو اس وقت کے اللہ کے رسول بھاتے نہیں تھے اپنی توحید کی وجہ سے. تو من ہم کہ یہ جو تمام اہل کتاب اور مشرکین مکہ ابراہیم کو ماننے والے تھے، انہیں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، انہیں اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ہی نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ ان میں ایک میسنجر بھیجیے جو انہی عربیوں میں سے ہو. انڈرسٹینڈ؟ اور کوئی ساستہ نہ سنا رہا ہو، یتلو علیہم آیاتی کا. دیکھ لیجئے یہ نبی کی اتباع. ہم جو اتباع رسول، اور ہمیں تو لوگوں نے اتباع رسول سے خارج کر دیا ہے نا، یہ ہمارے خدا بن کر بیٹھ گئے
یہ مفتی اعظم بن کے بیٹھ گئے، تو ان سے ڈرنا تھوڑی چاہیے. ان کے فتوے ان کی جگہ پر اللہ کو تھوڑی یہ دھوکہ دے سکتے ہیں. اور اللہ تو بڑے سمیع علیم میں آج ہی پڑھ لیا. تو دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ایک میسنجر ہو، یتلو علیہم آیاتکا. وہ کوئی اور کتابیں ہمیں نہ ماننا ہے ضروری، نہ ہم پر کوئی ذمہ داری ہے. آیات کی ذمہ داری گویا نبی کی اطاعت ہے. ایک اور بھی بڑی پیاری آیت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم میں رسول اس لیے بھیجا کہ تم قیامت میں یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم پر رسول کیوں نہیں بھیجا. فنتبع آیاتک لولا ارسلنا الیک رسولا. اللہ فرماتے ہیں تم پھر قیامت میں یہ نہیں کہنا لولا ارسلنا الیک رسولا، اللہ آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا. تو فتبع آیاتک کہ اللہ ہم آپ کی اتباع کرتے آیات کے ذریعے سے. تو رسول اور آیت، اس کا کمبینیشن اگر آپ کو یاد ہو جائے نا، اگر آپ کو یہ آیت سمجھ آ جائے نا کہ رسول اور میسنجر اور آیات یہ دو کا کمبینیشن ہے، جس سے اطاعت رسول کی ڈیفینیشن بن جاتی ہے کہ اطاعت رسول وہ ہے جو آیت کو تھامتا ہے، تو گویا وہ رسول کی اطاعت کرتا ہے. اور اللہ اور رسول کی اطاعت مذکر واحد بن جاتی ہے. پوری قرآن میں تثنیہ کا صیغہ ہے دو کے لیے، لیکن اطیع اللہ و اطیع الرسول کے لیے واحد مذکر کا صیغہ ہے. یہ بھی آپ غور خود کر لیجئے گا. تو غور کیجئے گا کہ انہوں نے کہا کہ یتلو علیہم آیاتکا، وہ ہم پہ کوئی اور کتابیں نہیں پڑھیں گے، وہ نبی ہم پر آپ کی آیتیں پڑھیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ علم دیں گے ان تمام لوگوں کو پچھلی کتابوں کا بھی کہ دیکھو ساری کتابیں ایک ہے. والحکمہ، اور پھر ان پچھلے قصوں میں اور ان قرآن کی آیتوں میں اگر فرعون کے قصے ہیں، جنگوں کے قصے ہیں، کوئی لقمان کا قصہ ہے، وہ حکمت بنے گا آپ کے اور میرے لیے، رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے. اور یہ قسم کھانے والی بات ہے کہ آپ جہاں جہاں پریشان ہوتے ہیں نا، آپ کو ان کے ہی قصوں سے آپ کے لیے وزڈم مل جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یا خدا یہ تو کسی اور کا قصہ تھا اور اس میں تو میرے لیے نصیحت ہو گئی، چاہے موسیٰ کی ماں کا ہو، چاہے کہ فرعون اور سلیمان علیہ السلام کا ہو، چاہے کہ ذوالقرنین کا ہو، چاہے کہ جنگوں کے بارے میں ہو، چاہے ٹیم ورک میں فیل ہونے کا، فیلئر کیسے ہو گئی ٹیم ورک، اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے میدان میں ٹیم کیسے فیل ہو گئی. ساری باتیں آپ پہ کھل جائیں گی. موت اور زندگی کی حفاظت، اس کا کیا آپس میں ردھم ہے کہ ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے کہ موت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ایک طرف اللہ عقیدہ دے رہے ہیں اپنی زندگی کی حفاظت کرو. دونوں کا کمبینیشن کیسے بنے گا؟ دیٹ از کالڈ حکمت. ہم بے وقوفوں کی طرح گناہ گاروں کی اتباع کو حکمت 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 کہتے ہیں. ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں یہی سکھایا. آپ کے ماں باپ نے نہیں سکھایا ہوگا، ہمارے تو بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا، گناہ گاروں کی اتباع کر لو، یہ حکمت ہے. مان لو سب ٹھیک اللہ کر دے گا، اللہ سب اچھا کر دیں گے، گناہ گاروں کی اتباع کر لو. تو اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے ہمیں قرآن سے بتایا کہ حکمت آیتوں کے اندر ہی، قصہ کچھ اور ہوگا، کسی اور کا ہوگا، بات آپ کو مل جائے گی پتے کی. یہ میریکل ہوگا، یہ معجزہ ہوگا آپ کی سوچ کی وجہ سے. اور آج کل تو ویسے بھی برین تھراپی نے کیا کچھ دنیا بدل دی ہے. تو بتائیے کہ یہ برین تھراپی کے ساتھ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو نور علی نور ہم عرش پر پہنچ جائیں گے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہیں تو تمہیں بلندی دے دیں ان آیتوں کے ساتھ، آپ کو اللہ عرش پہ بٹھا دیں گے. یہ اگر آپ لوگ برین یوز کر لیں اس قرآن کے ساتھ. اللہ مجھ کو بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو جنت الفردوس کا ساتھی بنا دے. تو بڑی پیاری آیت ہے. بظاہر تو آپ کو ایک نارمل آیت لگ رہی ہے، لیکن میری اور آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے یہ باتیں کہ انہوں نے دعا مانگی، اہل کتاب کو بولا جا رہا ہے دیکھو یہ نبی بھی مانگ رہا ہے دعا کہ رسول آئیں اور آیتیں صرف دیں، تم اپنی کتابیں بند کرو اور آج کے دور بھی اپنی دوسری کتابیں بند کریں، علم دے گا وہ تمہیں پچھلی کتاب کا بھی. اتنا میریکل بک ہے، اتنا معجزاتی کلام ہے کہ پوری پچھلی کتابیں اس میں مرج ہو گئی ہیں. انبلیویبل، مطلب ہم تو مان ہی نہیں سکتے تھے یہ بات. قرآن نے منوا دیا. پچھلی تمام کتابوں کی فنڈامنٹلز اس کتاب کے اندر سما گئی ہے.
اور ہم بے وقوف کہہ رہے ہیں پہلے جائز تھا بعد میں حرام ہو گیا، بعد میں حرام تھا پہلے جائز تھا. ارے بابا اللہ کا واسطہ اپنی جہالت سے نکل آؤ. جو ابھی خبیث ہے وہ پہلے بھی خبیث تھا، جو ابھی برا ہے وہ پہلے بھی برا تھا. تو اللہ آپ کو اس کتاب سے حکمت دیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں روز پاکیزہ کرتے چلے جائیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، جو کتاب سے مدد نہیں لے گا اس کا ڈیٹرجنٹ پاؤڈر ختم ہو چکا ہے، اس کا واشنگ پاؤڈر اس کا مطلب ختم ہو چکا ہے. جو قرآن سے سہارا نہیں لے گا اس کو اللہ واش نہیں کریں گے، اس کو اللہ پاک نہیں کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ صاف ستھرا نہیں کریں گے. جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے آپ کی برے جو عقائد ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے، آپ کے اندر طاقت آ جائے گی، آپ بڑی سے بڑی ٹیم سے فیس کرنے کو تیار ہوں گے کہ ہاں جی کہاں لکھا ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہے، فضول باتیں کہاں لکھی ہیں. تو وہ آپ کو پاک کرتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کو گروم کرتے چلے جائیں گے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی ہیں عزیز اور حکیم. یہ کتنی خوبصورت دعا ہے اور ہم اس دعا کو پڑھ کر آمین آمین کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ باتیں سمجھو، اور جو بے رغبتی کرے گا ملت ابراہیم سے، یہ ہے ملت ابراہیم، صرف کتاب کی بات، صرف کتاب کی بات. ہمارے یہاں الجھا دیتے ہیں کہ نہیں جی قرآن سے ہٹ کر بھی کچھ باتیں ہیں جو ملت ابراہیم سے ہیں، ہم تو نہیں مانتے. جی اب آپ ہی مانو، آپ کو ماننا ہے تو آپ ساستہ کو بھی مانو، آپ ملت ابراہیم کی بھی کوئی اور شکلیں نکال لو. ہمارے نزدیک ملت ابراہیم بھی فقط الہامی کتاب کو کہتے ہیں. تو اللہ نے کلیئر کہہ دیا جو بے رغبتی کرے گا ملت ابراہیم سے، سوائے وہی کرے گا جو اپنے آپ میں بے وقوف ہو چکا ہوگا. اللہ من سفیہ نفسہ، اس شخص نے حماقت میں، اس شخص کے جس نے حماقت میں مبتلا کر لیا ہو اپنے آپ کو، وہی بے رغبت ہوگا. اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ آپ بے وقوف ہیں یا آپ عقل مند ہیں. اور اللہ پھر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس ابراہیم کو دنیا میں بھی چنا اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے. تو کیا یہ وعدہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم اس قرآن کو مضبوطی سے تھامیں اور بے خوف ہو کر سچی سی بات بتا دیں سب کو، تو کیا